السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج دفتر سے چھٹی کر کے میں نے گھر پہ آرام کرنے کا سوچا۔ دوپہر کو میں ہوا خوری کی غرض سے باہر نکل آیا اور نکڑ کی دکان سے سگریٹ کا پیکٹ خرید کر اپنے گھر سے تھوڑی دور کافی پرانے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں سے ریل گاڑیاں گزرتی تو پرانا سا پل اور زمین عذاب الہی سے ڈر کر لرز جاتے تھے۔ یہاں اکا دکا گاڑیاں تبھی رکتی تھیں جب ان کو کراس پڑ جاتا تھا۔ خیر، میں اسٹیشن کی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور کوؤں کی کائیں کائیں عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ میں اسی سکون کو محسوس کرتے ہوئے کچھ سوچنے لگ گیا۔ میرے خیال عروج پر تھے کہ کہاں گھومنے جا سکتا ہوں کہ ریل کی گاڑی کے وصل نے میرے خیالات کو جھنجھوڑا تھا۔ میں نے سوچا ابھی گزر جائے گی، مگر شاید اس کو گراس پڑ گیا تھا، اسی لیے وہ وہیں رک گئی تھی۔ خیر، میں نے گاڑی میں بیٹھے مسافروں سے نظر ہٹا کر سگریٹ سلگا لیا تھا اور خیالوں کی امی گہرائیوں میں کھو گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ٹرین میں سے ایک آدمی نکل کر میری طرف آیا اور میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے آتے ہی ایک ناگوار سی بو محسوس کی تھی اور تھوڑا سا کھسک کر اس سے دور ہوا۔ اب اسے یہ کہتا تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ سے بہت بو آ رہی ہے۔ کیوں بھائی کمال احمد؟ میں اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر حیرانی سے اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ گندے کپڑے، بکھرے بال، کھچڑی سی داڑھی، عجیب سے دانت اور اس کے وجود سے اٹھتی بو، اف! وہ بالکل انجان شخص تھا میرے لیے۔ کیا ہم کہیں ملے ہیں؟ میں نے اپنی یادداشت کھنگالنا شروع کی تو مجھے یاد نہیں آیا کہ میں اس سے کہیں مل چکا ہوں۔ ملے ہیں اسی دنیا کی بھیڑ میں کہیں، اس نے فلسفیانہ انداز میں سر دھڑکتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے لوگ شروع سے ہی پسند نہیں تھے جو گھما پھرا کر باتیں کرتے ہوں، اسی لیے میں بیگانگی دکھا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں پھر سے سوچوں میں گم ہو گیا اور واقعات کو اثر نو ترتیب دینے لگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہانیوں کو بنتے بنتے خود کسی کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو بچھو نے ڈنگ مارا تھا۔ وہ جادوگر تھا یا کوئی مستقبل شناس، جو کوئی بھی تھا، اس وقت بہت ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی اور میں نے جھرجھری لے کر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ ٹرین میں بیٹھے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ البتہ ان کے دیکھنے کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ مجھے جھنجھلاہٹ نے ہلا دیا۔ گاڑی کی وسل بجی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کا خواہ مخواہ مرید ہونے سے پہلے جان تو لوں، کہیں اس نے اپنی طرف سے ہوائی اڑائی ہو اور وہ درست جگہ لگی ہو اور میں اس کے مستقبل شناس سمجھ کر مغروب ہو جاؤں۔ اسی لیے میں نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے میں متاثر ہی نہیں ہوا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اسٹیشن کو الوداع کہتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس نے ایک دم مجھے پھر تعجب میں ڈال دیا۔ جی جی، اب میں نے قدرے پرجوش لہجے میں کہا تھا، مگر قریب نہیں کھسکا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی بو مجھے گراں گزر رہی تھی۔ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ میں وہاں مجبوری میں بیٹھا تھا۔ کل مجھے اسی وقت یہاں ملنا اسی نے کہا تھا اور میری کوئی بات سنے بنے ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا مجھے حیران کر کے وہیں اسٹیشن پر چھوڑ کر خود نکل گیا۔ میں ترنگ میں گھر آیا تھا۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا، مگر کاش کل آتی ہی نہ۔ پوری رات بے چینی سے گزری اور میں کل کے انتظار میں وقفے وقفے سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پوری رات یہی سوچتا رہا کہ اس نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اگلے دن میں مقررہ وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ گیا۔ آج کل سے زیادہ سناٹا تھا، یا شاید مجھے محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے چند لمحوں کے مستربانہ انتظار میں زیادہ دھیان نہیں دیا اور سگریٹ سلگا دی۔ انتظار گراں گزر رہا تھا۔ مقررہ وقت سے اوپر وقت ہو گیا تھا، مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ آج تو ٹرین بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھار دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، سو تھوڑی دیر اور رک جاتا ہوں۔ حقیقت مجھے اس شخص کی اس بات نے روک رکھا تھا کہ تو نے اس کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔
میں نے سگریٹ سلگا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک کالے بادلوں نے آسمان کو اپنے نرغے میں لے لیا اور موٹی موٹی بارش کے قطرے مجھے بھگونے لگے۔ میں نے خوشی سے آسمان کو دیکھا۔ بارش سے ماحول پر چھائی کثافت اور حبس ختم ہو گیا تھا، مگر اچانک میرے مسکراتے لب، سمٹی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے قریب سے ہی مجھے میرے نام کی سرگوشی سنائی دی تھی، اور پھر میں نے بارش کی بوندوں کو خون کی بوندوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ بو بھی ایسی جیسے کل والے آدمی میں سے آ رہی تھی، اور پھر میں نے سر پر بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ارادہ اسٹیشن سے جلد از جلد باہر نکلنے کا تھا۔ خون کی بارش ابھی بھی مجھے بھگو رہی تھی، اور ان بوندوں میں آگ جیسی تپش تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے اچانک حیرانی سے رک گیا۔ سامنے بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اور وہ کوئی کاغذ پر اپنی خون آلود انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں مکمل خوف کے حصار میں ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ نہیں سکا، اور میں نے آگے بڑھ کر زمین پہ لکھے الفاظ پڑھے تھے، اور پڑھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں لکھا تھا، تیری موت۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اور بینچ پر بیٹھا آدمی میری طرف گھوما۔ وہ کل والا ہی آدمی تھا، مگر اتنا برا، اس کے چہرے کا ماسک جگہ جگہ سے پھٹ کر لٹک گیا تھا، اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف کیا، اور خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اچانک مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی تھی، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوش لبوں پر زبان پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ یعنی میں اس آدمی کا انتظار کرتے کرتے بینچ پر ہی سو گیا تھا۔ وہاں خواب جیسا کچھ نہیں تھا، وہی سنسان اسٹیشن اور دور سے آتی بسوں کے ہارن کی آواز۔ میں نے خواب کے بارے میں سوچا تو پھر لرز اٹھا۔ اف، یہ خواب تھا؟ میں نے ماتھے پر سے پسینہ پوچھا، اور جانے کا ارادہ باندھا ہی تھا کہ مجھے اس خپتی آدمی پر غصہ آ گیا تھا، اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں آئندہ کسی انجانے آدمی پر بھروسہ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ ابھی میں اٹھا ہی تھا کہ گاڑی کے وسل سنائی دی۔ میں جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ کسی امید کے لیے دوبارہ رک گیا۔ ٹرین کل کی طرح پھر رک گئی تھی، اور میں بہتاب نظروں سے اندر دیکھ رہا تھا۔ اندر لوگ بہت کم تھے، مگر سب جیسے سب کے سب صاف سونگ گیا ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اچانک ٹرین میں سے ایک آدمی ایک بچے کو بے دردی سے دبوچے باہر آیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بچے کو پانی کے لیے ترستی عورت۔ وہ آدمی عورت سے کافی لمبا تھا، اور بار بار عورت کو دھمکی دے رہا تھا کہ پیچھے ہی رہو، ورنہ وہ اس بچے کو ٹرین کے آگے پھینک دے گا۔ اور عورت روتی ہوئی پہلے سے زیادہ تڑپ کر بچے کی طرف لپکتی تھی۔ بچہ بھی ماں کی گود میں کے لیے اس کی طرف لپک رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ ٹرین میں سارے مسافر بت بنے بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی بے نیازی اور بے رحمی پر شدید غصہ آیا۔ اب وہ آدمی اور عورت میرے سامنے آ گئے۔ اوئے خپتی انسان، چھوڑ بچے کو، میں نے چلا کر کہا تھا، اور بینچ سے اس عورت اور بچے کی مدد کے لیے اٹھا، مگر اس خپتی انسان نے میری بات سن کر نظر انداز کر دی۔ اچانک میں تھم سا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی کو پٹریوں پر دھکا دے دیا۔ اس کا مقصد بچے کو اس آدمی سے بچانا تھا، مگر یہ کیا! ظالم انسان بچے کو دبوچتے ہی ٹرین کی دوسری پٹری پہ گرا، اور آنن فانن تیز رفتاری سے اس پٹری پر آتی ٹرین ان دونوں کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی، اور عورت دھارے مارتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بچے کی کٹی پٹی لاش دیکھ کر میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور میں ٹرین میں موجود انسانوں کی انسانیت پر مشکوک ہوا۔ کیا اتنے بے حس تھے یہ لوگ؟ اور میں ٹرین کے نہ رکنے پر بھی حیران تھا۔ ٹرین کا وسل پھر سنائی دیا۔ ایک اور ٹرین اسی پٹری پر آ رہی تھی جس پر پہلے ہی 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اچانک دھاڑیں مارتی عورت کی دھاڑیں بند ہوئی تھیں، اور وہ اسی الٹے پلٹے حلیے میں اٹھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، وہ جیسے جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں اس سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے اس کو بچانے کے لیے بھاگا۔ ٹرین نزدیک ہی آ گئی تھی، مگر یہ کیا! اس عورت نے بالکل قریب پہنچ کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ لاشیں بھی غائب تھیں۔ میں پھر سن ہو گیا۔ تیری موت تیار ہے۔ اسی وقت مجھے اس آدمی کی سرگوشی سنائی دی، اور میں جو پٹریوں کے کنارے پر کھڑا تھا، خوف سے اپنا توازن قائم نہ رکھ پایا اور گر گیا۔ مگر پٹری پر نہ وہ ٹرین تھی جس میں سے عورت اور آدمی نکلے تھے، اور نہ ہی دوسری ٹرین کے آثار۔
البتہ نوکیلے پتھروں پر گرنے کی وجہ سے مجھے بہت چوٹیں لگی اور میں خوف کے زیر اثر وہاں سے بھاگا، مگر یہ کیا، میری آنکھیں خوف سے باہر کو اپل پڑیں جب میں نے تیز رفتار ٹرین کو اسی پٹری پر آتے دیکھا جس پر میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کی سرتوڑ کوششیں کرتے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر نوکیلے پتھر میری ہتھیلیوں اور گھٹنوں میں کھپ گئے۔ میں کرا کر وہیں ڈھہ گیا۔ میری موت یقینی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ ٹرین مجھ تک پہنچ چکی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے بستروں پر ہوں۔ میری آنکھ کھل گئی اور کیا یہ بھی خواب تھا؟ نہ جانے کیوں میں آج کل اس طرح کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میں اسٹیشن پر ہی سو گیا ہوں اور کبھی ایک دم سے لگتا کہ مجھ پر خون کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نہیں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے پھر ایسا لگا کہ نہیں، شاید میں اسٹیشن پر ہوں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب میری ڈور بیل بجی اور دودھ والا باہر آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے گھر پر ہی ہوں۔ میں باہر سے دودھ لے کر کچن میں رکھ کر جب اپنے بیڈ روم میں آیا تو سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں ان خوابوں میں الجھا ہوا تھا۔ آج اگر ٹائم پر آنکھ نہ کھلتی تو شاید خواب میں ہی میری موت ہو جاتی۔ لیکن وہ آدمی اس نے تمہیں کبھی نہیں ملا۔ وہ آخر کون تھا اور اس طرح کا خواب مجھے کیوں آیا؟ میری زندگی میں نہ تو کسی دوست نے مجھے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنایا، نہ ہی کہیں میں نے اس طرح کی کوئی کہانی پڑھی، نہ ہی کبھی میں اس طرح کی کسی شخصیت سے ملا۔ تو پھر اگر یوں کہا جائے کہ مجھے ان چیزوں پر اعتبار ہی نہیں تو وجہ نہیں ہوگا۔ لیکن اچانک سے میری نظر الماری پر ٹنگے ہینگر میں میری شرٹ پر پڑی اور میری شرٹ پر خون کا ایک قطرہ ابھی بھی موجود تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کہانی میں آج تک نہیں سلجھا پایا۔